ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پیسوں کا اور فائنینشیل جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کی پہلے آج ہم بات کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اور یہ ٹاپک سارے اس کے ریلیٹڈ لائیں گے. تو آج کا ٹاپک میں آپ مہر کو ڈیفائن کر دیں، اس کی تعریف کر دیں اور اس کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹلی مہر کا مطلب کیا ہے دینی لحاظ سے، اور ہم اس کو کیسے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن مجید جو ہے فائنینشیل معاملات میں خاص طور پہ جب وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاملات بالکل شروع ہی سے سیٹل ہو جائیں، اور انسان کی اور خاص طور سے جو سرپرست لوگ ہیں اور جو شادی کے گارڈینز ہیں ان کے سامنے بھی یہ چیز آ جائے کہ جس اپنے بیٹے یا بیٹی کو وہ بیاہ رہے ہیں تو جو خاندان وجود میں آ رہا ہے وہ ایک صلاح اور فلاح کی جگہ پہ کھڑا ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ پیدا ہو. چونکہ عام طور سے شادی شدہ زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پیسوں کے مسئلے میں ہوتے ہیں. شوہر حضرات، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عام طور سے کنجوس ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، اور شادی سے پہلے بہت تحفے تحائف مل رہے ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک نیا آدمی جو ہے وہ وجود میں آ گیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سربراہ کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہے. اور یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی الرجال قوامون علی النساء مردوں کو عورتوں میں نگران بنایا ہے، ان کا سرپرست بنایا ہے. یہاں پہ مرد سے مراد شوہر ہے اور عورتوں سے مراد ظاہر ہے کہ بیویاں ہیں. اور پھر کہا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ان کے اندر نیچرلی ٹیمپرامنٹلی وہ زیادہ سوٹیبل ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ ان پر اپنا مال خرچتے ہیں، ان کی مینٹیننس کرتے ہیں. تو سربراہ بنانے کی جو ذمہ داری ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ لائبلٹی ہے کہ وہ اپنی وائف پہ، اپنی فیملی کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ وہ خرچیں گے. ہی از فائنینشیلی رسپانسبل. سربراہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رول جی کرے نہیں، اس کو. سربراہ کا مطلب یہ ذرا پلیز وضاحت کر دیں. ہیڈ آف دا فیملی، جیسے ہیڈ آف دا فیملی کا ورڈ ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی، تو ہیڈ آف دا فیملی ایک بہت اچھی ترکیب ہے یہ بتانے کے لیے. وہ سربراہ خاندان ہے، وہ خاندان کے سربراہ ہیں، خاندان کے اندر ایک سربراہی کی حیثیت ان کو حاصل ہے. تو اس کے لیے دیکھیں قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو فائنینشیل ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیے کہ یہ جو اس کی شروعات ہیں وہ قرآن ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی ہو جائیں. اور وہ کیسے ہوں؟ وہ ایسے ہوں کہ جو مہر ہم باندھتے ہیں، جس کا بارے میں آپ نے سوال کیا، وہ مہر اصل میں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مہر وہ اماؤنٹ ہے، وہ پیسے ہیں جو آپ اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں یا رکھنے چاہیے آپ کو شادی سے پہلے، تاکہ آپ اپنی بیوی کو یہ بتائیں کہ میں آئندہ سے آپ کی فائنینشیل رسپانسبلٹی، آپ کی جو معاشی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اور آج ایک ٹوکن کے طور پہ میں یہ اماؤنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ٹوکن ہے، یہ ایک علامتی اظہار ہے میرا، یہ میری طرف سے ایک سیریس کمٹمنٹ ہے. تو لوگ چونکہ مہر کو اس مفہوم میں لیتے نہیں ہیں، ان کے ہاں مہر معجل اور مہر غیر معجل کی اصطلاح ہے کہ مہر ڈیفرڈ ہے، مہر ناٹ ڈیفرڈ ہے، بعد میں دیا جائے گا. معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ تاجیلاً دیا جائے، پہلے دیا جائے، اور غیر معجل کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں دیا جائے. یہ عین سے جو ہوتا ہے. اچھا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں غیر معجل. بعد میں کب؟ لائک آفٹر کا مطلب ہے بس کسی موقع پہ بھی، ہاں کبھی بھی دے دیں، بس شادی کے موقع کے بعد دیں. لیکن عام طور سے ہمارے ہاں وہ طلاق کے موقع پہ سیٹلمنٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو چونکہ مہر کا معاملہ لوگوں نے اس کو صحیح پروبیبلی گیج نہیں کیا، تو وہ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک اماؤنٹ ہے جو آپ کو بس دینی ہے، بعد میں دے دیں گے، پہلے دے دیں گے. اس کے بارے میں وہ مطلب کوشش نہیں کرتے جاننے کی کہ کیوں دی جاتی ہے. بھی سوال یہ کہ اگر بعد ہی میں دینا ہے تو پھر اس موقع پہ کیا کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فلسفہ یہ ہے کہ پہلے دی جانی چاہیے، اور بعد میں صرف کوئی مجبوری ہو، بہت بڑی غیر معمولی مجبوری ہو، تب ڈیفر کرنا چاہیے. ورنہ تو چونکہ آپ دیکھیں ایک خاتون کو اعتماد کیسے دلائیں گے کہ آپ اس کے لیے خرچیں گے جب کہ اس موقع پہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایک سیریس میٹر بنایا ہے کہ ہسبینڈ کو جب کہا ہے کہ آپ انچارج ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ اس لیے انچارج ہیں کہ آپ ان کے لیے ذمہ دار ہیں. آپ کو سربراہی اس لیے سونپی گئی ہے کہ آپ نے خرچنا ہے، اور اگر آپ نے خرچنا ہے تو اس کی جو آپ کے لیے شروعات ہیں وہ شادی سے پہلے ہو جاتی ہیں. اور وہ کیسی ہوتی ہیں کہ مہر جو آپ دیتے ہیں تو اپنی اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جو اس نے کمٹمنٹ پہلے کی تھی شادی سے، اس کی کنٹینویشن میں، اسی کے تسلسل میں اب وہ ماہانہ طور پہ اپنی بیوی کو اس کی جو، میں وہی لفظ استعمال کروں گا جس کے لیے موضوع ہے، پاکٹ منی، جیب خرچ، جو اس کی ذاتی ضرورت ہے،
جیب خرچ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ بیوی کو دے دیتے ہیں اور پھر آزاد ہے بیوی، وہ آپ کے آگے انسٹیبل نہیں ہے. یعنی یہ گھر کے ایکسپینسز کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھر چلانے کے ایکسپینسز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذاتی ایکسپینسز کی بات ہو رہی ہے. تو ذاتی ایکسپینسز جو ہیں وہ شوہر کو دینے چاہیے، اپنی حیثیت مطابق دینے چاہیے. جیسے کہ میں کوشش کرتا ہوں ہر دفعہ عرض کرنے کی کہ ہر مہینے کے شروع ہونے سے پہلے دینے چاہیے، اور توڑ کے دینے کے بجائے اور بیوی کو ترسا کے اور تڑپا کے اور اس کی اپنی جو انا کو اس طرح سے سیکریفائز کر کے دینے کے بجائے یکمشت دینے چاہیے. اور ایک مناسب تعداد، مناسب کوانٹٹی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کما رہے ہیں اور بیوی کو آپ چند ہزار روپے دے رہے ہیں. تو آپ کو وہ مہنگائی کو سامنے رکھ کے، حالات کو سامنے رکھ کے وہ اماؤنٹ دینی چاہیے، بلکہ اس میں پیریوڈک اضافہ ہونا چاہیے انفلیشن کو سامنے رکھ کے، کیونکہ یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو آپ نے کی ہے. اور اسی سے اندازہ لگائیے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ مالی معاملات ہی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے ذمہ دار ہیں. اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں خواتین، ہماری بچیاں جو ہیں وہ جابس بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر عام طور سے اول تو جاب نہیں کر رہی ہوتی، ہمارے ہسبینڈ اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ بیوی کا رائٹ نہیں ہے پاکٹ منی، اور جب وہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی نہیں پوچھتے، ان کا خیال ہے کہ بیوی کما رہی ہے بس ٹھیک ہے. تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کمائے یا نہ کمائے، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ ایک اماؤنٹ اپنی بیوی کو دے. ہاں بیوی اپنی مرضی سے کوئی کمی کر سکتی ہے، یعنی اس اماؤنٹ میں بھی کمی کر سکتی ہے، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں چونکہ خود کما رہی ہوں تو چلے میں آپ سے نہیں لیتی، لیکن یہ بیوی کی مرضی ہے، یہ بیوی کا رائٹ ہے. یہ کوئی اور ڈیسیجن اس کا ہونا چاہیے. بالکل. اور رائٹ مانگنے میں کوئی شرما حضوری نہیں ہونی چاہیے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں بھائی پیسوں کے معاملات میں آپ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ پیسوں کے معاملات میں پڑ گئے ہیں. ان کو بتانا چاہیے دیکھیے پیسے ہی تو بنیاد بنتے ہیں جھگڑوں کا. تو اگر یہ خوش اسلوبی سے پہلے طے ہو جائیں گے تو بڑے بڑے جھگڑے بعد میں بچ جائیں گے. اور اس میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان کی تعلیم کرنی چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ شادی سے بہت پہلے ہمارا کوئی اس کا سسٹم ہو. اگر سسٹم موجود نہیں ہے تو والدین کم سے کم اس جگہ پہ ہوں کہ اپنے وہ بڑے بچوں کو یہ سمجھا سکیں. اول تو ہونا ہی چاہیے کہ اسٹیٹ لیول پہ تعلیمی نظام کے اندر اس طرح کے کورسز ہونے چاہیے، ایسی اویئرنیس پیدا کرنے کی کیونکہ پیرنٹس کو تو بھی ضروری نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ان کو پتا ہو، وہ بھی تو صحیح اگر پوری نالج ہو تو پھر وہ بچوں کو سمجھائیں سکھائیں. اور ٹوٹی پھوٹی اور ہاف وے جائے گی تو پھر تو وہ آگے بھی ویسے ہی چلے گی نا. ہر لیول پہ یہ رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی. یہ دیکھیں نا، یہ اویئرنیس کو پیرنٹس کے اندر کریٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہت ساری اور آپ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، تو یہ بندوبست کرنا اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں اس سے ان کی پوری زندگی کی بقا کی ضمانت اس سے ہوتی ہے. اگر آپ نے بے تحاشا اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو گفٹس دے دی اور گھر دے دی اور گاڑی دے دی اور یہ آپ نے ان کو اکوپ نہیں کیا، تو آپ دیکھیے کتنی شادیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے سروائیو کر رہی ہیں کہ وہ بچے کی وجہ سے ہیں. بلکہ اب تو خواتین یہ کرتی ہیں کہ بچے وہ لیٹ پیدا کرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو 1-2 سال میں بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یعنی اصل میں یہ سمجھانا ہی چاہیے کہ شادی کمپرومائز کا نام ہے، اکاموڈیشن کا نام ہے. اس میں کوئی آئیڈل جگہ پہ انسان نہیں کھڑا ہوتا. ایک دوسرے کی غلطیاں چھپانے، ایک دوسرے کے جو اچھے پوائنٹس ہیں ان کو اجاگر کرنے کا نام ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک کھلی اور صاف گفتگو شادی سے پہلے ہو جانی چاہیے، تاکہ دوسرے کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ہمارے بچے اور بچیاں شادی سے پہلے ملتے ہیں نا، ملاقات کرتے ہیں، بے تحاشا باتیں کرتے ہیں. یہ وہ بات نہیں برنگ اپ کرتے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ کرائم ہوگا. حالانکہ اس سے ٹرسٹ میں اضافہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیے ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں، اور جب کہا جاتا ہے آپ کیوں نہیں لکھتے، کہتے ہیں جی وہ شرم سی آتی ہے، وہ کہے گا جی اعتماد نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ اعتماد کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کمٹمنٹ کا ہے. لکھتے ہیں جب آپ متعین کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا کی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک بہت گہری چیز ہے. اور یہ چونکہ کلچرل چیز ہے، اس میں ہمارے ہاں چونکہ فیوڈل کلچر موجود ہے جس کو ہم وڈیرا کلچر کہتے ہیں. اس وڈیرا کلچر جو ہے وہ اپنے اندر بہت ساری اور چیزیں جب لے کے آتا ہے تو ساتھ یہ بھی لے کے آتا ہے کہ وہ ہمارے گھر جو سربراہ ہوتا ہے خاندان کا یا جو شوہر صاحب ہوتے ہیں وہ ایک بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں. ان کو سرتاج کہا جاتا ہے. ان کے آگے ایسے ہی بیوی کی حیثیت ہوتی ہے جو ایک لانڈی کی ایک بادشاہ کے آگے ہوتی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہمارے ہاں مشرقی جو روایات ہیں اس میں جو فیوڈلزم ہے، جو وڈیرا سسٹم ہے، اس کے اندر مردوں کو جو حیثیت حاصل ہے ایک ڈکٹیٹر کی، تو وہ ایک شادی کو بجائے اس کے کہ کمپینینشپ سمجھیں اس کو ایک ڈکٹیٹرشپ سمجھتے ہیں. ہاں یہ پوائنٹ آپ کا ضرور. اور اس کے اندر یہ ہمیں چاہیے تھی کہ جتنی ہمارے اندر شعور ہے اس کو ہم اوروں میں بیدار کریں. ہمارا سرکل آف فرینڈز ہے، ہم سب اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجے، ہمارے اپنی اولاد ہے، ہمارے دوست ہیں،
تو ان کے اندر ہم بہت ساری گپیں لگاتے ہیں, بہت سارے اور جی چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں. یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, جی اس کو کسی وقت اٹھانا چاہیے, ڈسکشن کا موضوع بنانا چاہیے. تو دیکھیے جب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو چیز ہمارے دل میں ہے یہ ہر ایک کے دل میں ہے, صرف پہل کرنے کی بات ہوتی ہے. جی آپ بعض دفعہ پہل نہیں کر رہے ہوتے, جیسے ہی آپ پہل کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سب اسی بارے میں پریشان ہیں, تو کسی کو پہل کرنی چاہیے اس میں. جی بالکل. تو آج کے لیے یہ ٹاپک یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے پھر سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اہم ایک موضوع ہے جس پہ ہم انشاءاللہ اسی ریلیٹڈ جو ہے, یعنی پیسوں کا معاملہ, مہر کا تو آج آپ نے مینشن کیا, اور اس کی بہت سی شکلیں ہیں آج ہماری سوسائٹی میں, کہ کام اگلی ہم ٹاپکس میں انشاءاللہ آئیں گے کہ اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو کیسے اس کی کنسلٹیشن ہو, ایک کر رہا ہے ورسز دوسرا کر رہا ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی جاب لیس ہو جاتا ہے لیٹ سے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. تو آج کے لیے آج کی نشست میں یہی, انشاءاللہ اگلی بار ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, اور پلیز اسٹے ٹیونڈ اور سبسکرائب کیجیے گا.